خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی طرف توجہ دی گئی تھی اور اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا تھا۔ عبد الملک نے خانہ کعبہ کی عمارت کو توڑ کر 9 قدیم کے مطابق دوبارہ تعمیر کی۔ تو عبد الملک نے کعبہ کا غلاف چینج کرنے کا شروع کیا، تو پرانا غلاف ایسے ہی اٹھایا جاتا تھا اور نیا غلاف اسی طرح چڑھایا جاتا تھا۔ یہ کپڑا پہلے دمشق سے لایا جاتا تھا، اب ایجپٹ سے لایا جاتا تھا۔ I'm very happy and excited. We made a model about Walid bin Abdul Malik. We were talking about all the wars that happened and how he captured all the places from Spain to India and how Islam came in India. محمد بن قاسم کا پورا نام امام الدین محمد بن قاسم تھا، جو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام متعارف کیا۔ قاسم حجاج کا رشتہ دار تھا۔ سلیمان کو حجاج سے نفرت تھی، اسی لیے تخت نشین ہوتے ہی سلیمان نے محمد بن قاسم کو معزول کر دارالحکومت واپس پلٹنے کا احکامات صادر کر دیا۔ 17 سال کا یہ نوجوان، جس کی ہمت و سیاحت کے بدولت سندھ فتح ہوا اور بر صغیر ہند و پاک میں پہلی بار کلمہ توحید کے منظم طور پر آبیاری ہوئی۔ شہر بنگلور کی مسجد منورہ کے مکتب ممتاز و جبار میں انگریزی اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو اردو زبان سکھانے کے علاوہ اسلامی تاریخ سے منسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی تاریخ کے پس منظر میں بچوں نے اس سال خلافت بنو امیہ کے ماڈلز بنائے۔ ان ماڈلز کی تفصیل بیان کی اور یہ کوشش ایک کمپٹیشن ہی رہی کہ بچوں کو اس شاندار محنت کے لیے انعامات سے نوازا گیا۔ مسلم قتیبہ بن مسلم بن عمر بن حسین 40 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلم بن عمر و سیدنا عبداللہ بن زبیر کے بھائی موسیٰ بن زبیر نے ان دنوں عراق کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا اور جب قتیبہ نے ہر آزمائش میں پورے اترے تو انہیں اسلامی فوجی کا ایک حصے کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے وقت قتیبہ کے والد مسلم عبداللہ بن زبیر کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سلیمان تخت نشین ہوتے ہی حجاج بن یوسف کی دشمنی میں اسلام کے نامور محمد بن قاسم کو بڑی ظالمانہ طریقے سے قتل کروایا اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو تنگ دست بنا کر پریشان کر مار دیا۔ مسلمان بن عبد الملک کو اسلامی تاریخ کے بہترین فوجی اور رہنما میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑے فوجی رہنما اور عرب کے سب سے بڑے قائدین جنہوں نے قسطنطنیہ کا مشاہرہ کیا۔ ان کی فتوحات اور جنگوں میں 7 ممالک شامل تھے: ترکی، روس، داغستان، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان اور عراق۔ خاص طور پر اناطولیہ کے علاقوں میں اور قابضہ اپنے جنگوں کے دوران انہوں نے اموی دولت اسلامی کا مشاہرہ شمالی اور مشرقی کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ نے بار خلافت نبھانے کے بعد یہ اعلان کیا، اے لوگوں جن کے مال و جائیداد زبردستی چھین لیے گئے ہیں ان کی شکایت پیش کریں، کیونکہ آج اس کی شکایت پیش ہوگی۔ ان کے مال جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا گیا ہے، ان کو ان کا اصلی حق واپس ملے گا۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویز منگوائی گئی اور یہ کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سب کو ان کا اصلی حق در لا کے دیں گے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے مکتب ممتاز و جبار کے معلم مولانا سید نواز نے کہا کہ تاریخ وہ چیز ہے جو کہ نہ صرف انسان کے کردار کو بلکہ ملت و قوم کو بناتی ہے، کہ موجودہ دور کے مسائل و مصائب کے حل اسی میں موجود ہیں۔ انگریزی اسکول کے بچے آتے ہیں، ان کو ہم زبان اردو میں خاص کر تربیت کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں تاکہ اردو کا اسلام کا ذخیرہ اردو میں ہے وہ اچھی طرح جان جائیں اور اسلام سے منسلک ہو جائیں۔ اس بار الحمدللہ ہمارا ایگزیبیشن خلافت بنو امیہ تھا۔ مقصد فقط یہی ہے اپنے مدرسے میں بچوں کو جو جیسی اسکول میں بھی پڑھے جہاں پہ بھی پڑھے وہ تاریخ سے منسلک ہو جائے، اور ایک تاریخ ایسی چیز ہے جو آنے والے مسائل، حال کے مسائل سب کا جواب اور حل اسی میں ہے۔ اسی مقصد کو لے کر ہم بچوں کو تاریخ سے منسلک کرتے جا رہے ہیں۔ History has been forgotten
And this is the best way, our teachers thought this is the best way of telling the history, the glorious history which Islam had, which has been forgotten. So this is the way of telling, educating our youngsters and everybody about our history and culture. آپ کے سامنے ایک امید خلیفہ عبد الملک بن مروان اور اس کے زمانے میں ہوئے بدلاؤ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ مروان نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی۔ اس کی پرورش مدینے کے علمی ماحول میں ہوئی اور ارباب علم و فضل اور اہل کمال کی صحبتوں سے وہ فیض یاب ہوا۔ عربی بطور دفتری زبان شام میں شیعانی زبان مستعمل تھی اور مصر میں قدیم مصری زبان یعنی دفتری زبان تھی، لہٰذا ان تمام علاقوں میں دفتری نظام کے تمام شعبوں بالخصوص مالیہ لگانداری اور مالی شعبوں میں غیر مسلم باشندے چھائے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ لوگ عمومی حکومت مستحکم رکھتے تھے، اسی لیے ان کے خاطر خواہ کا محاسبہ نہ کر سکتے تھے۔ ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ۔